अस्सलाम वालेकुम, मैं उज़मा नूर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आपको अपने प्लेटफॉर्म हीलो मेडिकेशिया पर खुश आमदीद कहती हूँ। आप अगर इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट्स आपके पास टाइमली पहुँचती रहे और आपका नॉलेज और इन्फॉर्मेशन भी अपग्रेड होता रहे और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव होती रहे। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो कि आजकल हमारी सबकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, आजकल की जो सिचुएशन भी ऐसी है और आए दिन सर्कमस्टांसेस भी चेंज हो रहे हैं, कहीं ना कहीं पर कोई एक्सीडेंट हो रहा है, कोई नागहानी आफात हो रही हैं, कुछ ना कुछ किसी न किसी की लाइफ में ऐसा हो रहा है और वो उस हैपनिंग की वजह से, उस इंसिडेंट की वजह से, उस एक्सीडेंट की वजह से उनकी लाइफ में एक स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन होती है और बहुत सारे और साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है स्ट्रेस के बारे में हम बात करेंगे कि स्ट्रेस क्या होता है और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, ये किस तरह से इफ़ेक्ट करता है और कैसे ये हमारी ओवरऑल लाइफ को जो है वो डिस्टर्ब किए रखता है। स्ट्रेस का मतलब है कि प्रेशर देना या प्रेशर डालना। ठीक है, जैसे हम किसी भी चीज़ को जो है वो दबाने के लिए, कहीं पर फिक्स करने के लिए उसको ऊपर से ज़ोर से दबाते हैं, तो स्ट्रेस भी हमारी लाइफ में इसी तरह से है कि हमारे जो सडन चेंजेस आ रही होती हैं, अनएक्सपेक्टेड ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं, ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जो कि हमें अपने ही जो लाइफ सर्कल होता है उसमें हमें प्रेस कर रहा होता है, प्रेशराइज कर रहा होता है कि हम उस प्रेशर की वजह से हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने लग जाते हैं। ठीक है, ये डिस्टर्बेंस बहुत तरह की होती है। हम इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं, हम फिज़िकली डिस्टर्ब हो जाते हैं, हम साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब होते हैं, हम ऑक्यूपेशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं। ठीक है, इनफैक्ट हमारी लाइफ की जितनी भी डोमेन्स हैं वो क्योंकि आपस में सब डोमेन्स इंटरलिंक्ड होती हैं, तो कोई भी हमारी लाइफ में जब इशू आता है तो वो सारी डोमेन्स जो हैं वो डिस्टर्ब होने लग जाती हैं एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होकर। तो स्ट्रेस की वजह से भी हमारी पूरी लाइफ की जो डोमेन्स हैं वो भी एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होकर डिस्टर्ब हो जाती हैं। ठीक है, स्ट्रेस जो है वो हमारा एक फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है, रिएक्शन होता है किसी भी स्टिमुलस की तरफ। फॉर एग्ज़ाम्पल कि किसी का कार एक्सीडेंट हो जाता है, ये एक सडन इंसिडेंट है। ठीक है, तो जो भी उस एक्सीडेंट में जो भी इंडिविजुअल होगा, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उसको अगर इंजरीज आती हैं तो वो उसके लिए एक स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है वहाँ पे। या अगर उसके घर वालों को इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि आपके फैमिली मेम्बर का एक्सीडेंट हो गया है और वो खुदा न खास्ता क्रिटिकल सिचुएशन में है या किसी भी सिचुएशन में है, तो जब फैमिली को भी वो इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो एक स्टिमुलस, वो जो इन्फॉर्मेशन होती है वो एक स्टिमुलस होता है। ठीक है, तो वो सडन स्टिमुलस एनवायरनमेंट से हमें जब मिलता है तो जो भी हमारा रिएक्शन होता है वो स्ट्रेस की सूरत में होता है। ठीक है, उस वक्त पे हम शॉक में भी चले जाते हैं, हम रोने लग जाते हैं, एंजाइटी होने लग जाती है, हमें पैल्पिटेशन होती है। तो इस तरह के कुछ हमारे फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस भी होते हैं और हमारे साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस भी होते हैं जिसमें हमने रोना शुरू कर देना होता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो इस तरह की जो है वो ख़बर सुन के, बैड इंसिडेंट की जो बैड न्यूज़ होता है वो सुन के म्यूट हो जाते हैं, सदमे में चले जाते हैं। तो ये वेरी भी करता है एज टू एज और जेंडर टू जेंडर भी ये वेरी करता है कि किस एज में आपको किस तरह की न्यूज़ मिल रही है। फिर उसके अलावा आपकी ओवरऑल फिज़िकल हेल्थ पर भी डिपेंड करता है कि आप हेल्दी हैं तो आप उस न्यूज़ को डील कर सकते हैं अच्छे से। और अगर आप फिज़िकली वीक हैं, आप हेल्थ वाइज वीक हैं, आपको कोई भी हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है अपने आप को हैंडल करना। इस तरह से स्ट्रेस जो है वो हमारी लाइफ में नेगेटिव इफ़ेक्ट भी देता है, पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी देता है। लेकिन अगर ये स्ट्रेस हमारी लाइफ में कॉन्टीन्यूस रहे, हम टाइमली इस स्ट्रेस को एड्रेस ना करें, तो ये हमारी लाइफ में जो है वो बहुत सारे इश्यूज़ क्रिएट भी कर देता है और ये साइकोलॉजिकली क्रॉनिक साइड पर चला जाता है। ठीक है, इस स्ट्रेस की वजह से बहुत सारे डिसऑर्डर्स जनरेट होने लग जाते हैं,
اسٹریس کی وجہ سے انزائٹی ڈس آرڈر آ جاتا ہے, ڈپریشن آ جاتا ہے, اسٹریس کی وجہ سے بائی پولر ڈس آرڈر بھی آ سکتا ہے, پرسنالٹی ڈس آرڈر بھی آ سکتا ہے, ٹھیک ہے. اور بہت سارے جن لوگوں میں ولنریبلٹی ہوتی ہے وہ پھر ڈرگس کی طرف بھی چلے جاتے ہیں اسٹریس کی وجہ سے. تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایسی کون کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہم اسٹریسڈ ہوتے ہیں, یا ایسے کون سے اسٹریسرز ہیں جو ہماری لائف کو ڈائریکٹ ہٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے جو ہم اسٹریس کی بات کریں گے, کیونکہ اسٹریس ہماری لائف میں ایک رول پلے کرتا ہے, تو ہماری لائف میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ ریلیشن شپس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ہماری ریلیشن شپس میں جو کلوز ون ہوتے ہیں یا جو لوڈ ون ہوتے ہیں, ان میں سے کسی کی ڈیتھ ہو جانا, فار ایگزامپل پیرنٹس میں سے ڈیتھ ہو جانا, بچوں میں سے کسی کی ڈیتھ ہو جانا, اسپاؤز میں کسی کی ڈیتھ ہو جانا, تو یہ بھی جو ہے وہ اسٹریس کو کاز کرتے ہیں اور لیڈ کرتے ہیں بیریومنٹ کی طرف یا ڈپریشن کی طرف لیڈ کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ریلیشن شپس میں ڈیورسڈ ہو جانا, سیپریشن ہو جانا, بریک اپ ہو جانا, یہ بھی اسٹریس کاز کرتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کی لائف میں اور جو ڈومینز ہوتی ہیں, ایجوکیشن سیکٹر سے جو افراد تعلق رکھتے ہیں یا جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, ان کے ایگزام میں فیلئر کی وجہ سے اسٹریس آ جاتا ہے, یا ٹیچر نے اگر ان کا کوئی پروجیکٹ جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا ہے, یا کسی بھی طرح کی جو ریجیکشن ہوتی ہے, سوشل ریجیکشن ہوتی ہے ہماری کسی بھی میٹر سے جو تعلق رکھتی ہے, وہ بھی ہماری لائف میں اسٹریس کاز کرتی ہے. اس کے علاوہ ورک پلیس کے اوپر اسٹریس بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے ہماری لائف کو, اور اس کی وجہ سے جو ہمارا ایک آرگنائزیشنل کلچر جو ہوتا ہے وہ بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے, اور وہاں پہ ہماری کولیگس کے ساتھ, سب آرڈینیٹ کے ساتھ, یا کمپیٹنٹ اتھارٹیز جو ہیں ان کے ساتھ بھی بہت زیادہ ریلیشن شپ خراب ہونے کے چانسز ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اس طرح کی بہت سارے اور بھی اسٹریسرز ہوتے ہیں جو ہر انسان کی لائف میں ڈفرینٹلی ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں یا ان کو ڈفرینٹلی ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ جو کچھ میں نے اسٹریسرز بتائے ہیں یہ تو کامن ہیں جو ہر کسی کی لائف میں ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سارے جو لوگ ہیں جن کی لائف اور جن کی سچویشن تھوڑی ڈفرینٹ ہوتی ہے, ان کی لائف میں اس طرح سے وہ اسٹریسرز جو ہیں یا وہ اسٹیمولس جو ہیں ان کو اسٹریس کاز کر رہے ہوتے ہیں. وہ کون سے ہو سکتے ہیں, جیسے فار ایگزامپل کوئی ان امپلائڈ ہے تو وہ اسٹریسر کاز ہو سکتا ہے, کوئی ان ہیلدی ہے تو وہ اسٹریسر کاز ہو سکتا ہے, کوئی نیوٹریشن میں لیکنگ ہے, پراپر فوڈ, واٹر اور شیلٹر اویلیبل نہیں ہے تو وہ بھی اسٹریس کاز کر سکتا ہے. آپ کے پاس جو یوٹیلیٹی بلز ہیں ان کو پے کرنے کے لیے اگر آپ فائنینشلی اسٹیبل نہیں ہیں تو وہ آپ کا اسٹریسر ہو سکتا ہے. انفیکٹ آپ کی جو فزیکل ڈسیبلٹیز ہوتی ہیں یا جو مینٹل ڈسیبلٹیز ہوتی ہیں وہ بھی ہماری لائف میں اسٹریس کاز کرنے میں بہت زیادہ رول پلے کرتی ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں کہ جو اسٹریسرز ہم نے ڈسکس کیے ان کی وجہ سے ہمارا ریئیکشن کیا ہوتا ہے یا ہم انٹرنلی کیسا فیل کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. سائیکولوجیکلی تو یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی اسٹریسر ٹریگر ہوتا ہے ہماری لائف میں تو سب سے پہلے ہمیں انزائٹی اسٹارٹ ہو جاتی ہے کہ ہم اس کو ڈیل کیسے کریں گے. انزائٹی کے ساتھ پھر فیئرفلنس آ جاتی ہے, ہمیں خوف کرنے لگ جاتا ہے کہ اگر ہم ہینڈل نہ کر پائے تو کیا ہوگا, ٹھیک ہے. ہم اس کے جو ہے وہ سلوشن کی طرف نہیں جا رہے ہوتے بلکہ ہم صرف اور صرف اس کے ایک نیگیٹو سائڈ کو ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ پھر ہمارے اندر جب یہ انزائٹی اور فیئرفلنس آتی ہے تو ہمارے اندر پھر فرسٹریشن آنے لگ جاتی ہے, کیونکہ وہ اسٹریس کے ساتھ ہم ڈیل نہیں کر پا رہے ہوتے تو وہ فرسٹریشن آتی ہے, اور فرسٹریشن کی وجہ سے پھر ہماری لائف میں جو نیکسٹ اسٹیپ آ جاتا ہے وہ ایگریسونیس آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. ایگریسونیس بھی ہم جو ہے وہ فیل کر رہے ہوتے ہیں, اور ایون ہم ریئیکٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. کوئی ہم سے اگر بات بھی کرنا چاہے تو ہم اس کے ساتھ ایگریسولی بیہیو کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ہماری ہارٹ بیٹ بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے, ہمیں کریمپس پڑتے ہیں, اسٹمک میں ہمیں پین فیل ہوتا ہے, کڈنیز میں پین فیل ہوتا ہے. یہ ہماری سائیکولوجیکل اور فزیولوجیکل ایفیکٹس ہوتے ہیں جو کہ اسٹریس کی وجہ سے ہم فیس کر رہے ہوتے ہیں یا ہم ان کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ ویری بھی کرتے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ سب کے ساتھ یہی والے سمٹمز ہوں یا یہی والے ایشوز وہ فیس کر رہے ہوں, کچھ کے ساتھ ڈفرینٹ بھی ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ان یوزول بھی
کسی کے ساتھ سمٹمز جو ہیں وہ فیل کر سکتے ہیں، کیونکہ سب کی باڈی ڈفرینٹ ہوتی ہے، سب کا امیون سسٹم ڈفرینٹ ہوتا ہے، سب کے اندر ریزیلینس کی جو ایک کیپیبلٹی ہوتی ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے، سب کے اندر باڈی کا جو ایک ڈیفنس میکینزم ہوتا ہے اسٹریس کو ڈیل کرنے کا یا ان پریڈکٹیبل اسٹیمولس کو ڈیل کرنے کا، سب کا سسٹم تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے، تو سب اس کو ڈفرینٹلی فیل کر رہے ہوتے ہیں، سب کے سمٹمس تھوڑے سے ویری کر رہے ہوتے ہیں، ان کی انٹینسٹی جو ہے وہ ویری کرتی ہے، کسی کی لو انٹینسٹی ہوتی ہے اور کسی کی ہائی انٹینسٹی ہوتی ہے۔ اب ہم اس میں بات کریں گے کہ ہم سوشلی کیسے بیہیو کر رہے ہوتے ہیں، یا سوشلی ہمارے کیا سمٹمز ہوتے ہیں جب ہم اسٹریسڈ ہوتے ہیں، ڈپریسڈ ہوتے ہیں، فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں، اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہماری کوئی بات سمجھ نہیں پا رہا، تو ہم آہستہ آہستہ آئسولیشن کی طرف چلے جاتے ہیں، اپنے آپ کو ہم آئسولیٹ کر دیتے ہیں، ہر وقت رونے کا دل چاہتا ہے، ہماری بھوک ڈسٹرب ہو جاتی ہے، ہماری سلیپ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، یا تو بہت زیادہ سوتے ہیں یا پھر نیند نہیں آتی، ذہن میں عجیب عجیب سے خیالات آنا، اور جب یہ اس طرح کے خیالات آتے ہیں، ہم آئسولیشن میں ہو جاتے ہیں، تو پھر نیکسٹ جو ایک ڈینجرس اس کا ریڈ الرٹ ہو سکتا ہے وہ پھر پیرانویا کا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم سوشلائزیشن کرتے ہوئے جس بھی انسان سے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، مل رہے ہوتے ہیں، تو ہم اس کے اوپر شک کرنے لگ جاتے ہیں کہ یہ شاید ہمارے جو ہے وہ کانسپائریسی کر رہا ہے، یا یہ میری باتوں کا مذاق اڑا رہا ہے، یا یہ میری باتوں کو سمجھ نہیں رہا، ٹھیک ہے، اس طرح کے بھی خیالات آنے لگ جاتے ہیں۔ ہم اسی لیے سوشلائزیشن ہماری جب ڈسٹرب ہوتی ہے تو اوور آل بھی ہماری جو فزیکل اور سائیکولوجیکل ہیلتھ ہوتی ہے وہ اور زیادہ ڈسٹرب ہونے لگ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہم اگر فزیکل سمٹمز کی طرف دیکھیں تو ہمارے پاس اور زیادہ بھی اس کے سمٹمز آ جاتے ہیں، نوزیا فیل ہوتا ہے، ہمیں باڈی میں پینز اسٹارٹ ہونے لگ جاتے ہیں، مسلز میں جو ہے وہ اسٹفنس فیل ہوتی ہے، اسپیشلی شولڈرز بہت زیادہ ہیوی ہو جاتے ہیں اسٹریس کی وجہ سے، لوور بیک میں بہت زیادہ پین ہونے لگ جاتی ہے، کسی کو ہیڈ ایک ہوتا ہے، میگرین ہوتا ہے، تو یہ ملے جلے ڈفرینٹ طرح کے ہمارے فزیکل، سائیکولوجیکل اور سوشل سمٹمز ہیں جو کہ ہم ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں ہمارے اوور آل اسٹریس کا جو ہمارا ڈیوریشن ہوتا ہے اس کے اندر۔ تو آج کی یہ ویڈیو امید کرتی ہوں آپ کو بہت انفارمیشن اس سے ملی ہوگی کہ اسٹریس کیا ہوتا ہے اور کیا کیا سمٹمز ہوتے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اس کی مینجمنٹ کے اوپر بات کریں گے کہ ہم اسٹریس کو کیسے مینیج کر سکتے ہیں، کون کون سے طریقے ہیں، ہیلدی لائف سٹائل کون سا ہے جس سے ہم اپنی کوالٹی لائف کو امپروو کر سکتے ہیں۔ ایک بار پھر سے آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ ابھی تک اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو آپ ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ ہماری لیٹسٹ اپڈیٹس آپ کو ٹائملی پہنچتی رہیں، اور اپنا فیڈ بیک بھی آپ ہمیں ضرور دیتے رہا کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کر دیں۔ تھینک یو۔